آپ اپنے سامعین کو، بلکہ یوں کہیے کہ آپ کے سامعین آپ کی گفتگو کو اپنے دل کے کانوں سے محسوس کرتے ہیں اور اثر لیتے ہیں. وہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر عارفہ سید زہرا صاحبہ. میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر اپنی گفتگو سے ہمارے دل و دماغ کے دریچوں کو کھولیں اور ہم کو ہماری تہذیب اور تمدن کو ماضی اور حال کے آئینے میں دکھائیں. پروفیسر ڈاکٹر عابدہ سیدہ صاحبہ. ڈاکٹر صاحب اپنے کو آپ آن کر لیجیے. شکریہ. آپ کی آواز نہیں آ رہی. آواز جی. بہت شکریہ آپ کا، بےحد نوازش. میں بےحد ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے یہ اعزاز دیا کہ میں آ کے اس قدر صاحبان علم اور صاحبان تجربہ اور صاحبان ذکاوت سے بات کر سکوں. جو تعارف آپ نے کروا دیا اس کے بعد تو کسی کو بھی بھولنے کی مجال نہیں رہنا چاہیے، لیکن بڑی محبت آپ کی کہ آپ نے مجھے اس عزت افزائی کے قابل جانا. میں آپ کے تعارف کا شکریہ، مگر ایک بات کہتی چلوں کہ ضرور کہ مجھے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ انہوں نے وزیر بنانے کی کوشش کی، مگر خدا کا بہت مجھ پر احسان ہے کہ میرے قدم نہیں ڈگمگائے، اس لیے میں کبھی بھی وزیر نہیں رہی. میں وہی ایک پرانا پاپی حقیر پر تقصیر استاد ہوں اور جو ہمیشہ رہنا چاہتی ہوں، کیونکہ استاد سے بہتر طالب علم کوئی نہیں ہوتا. جو موضوع آپ نے میرے لیے چنا وہ یہ کہ ہماری تہذیب کیا ہے اور ہم اس کا ذکر کریں کہ وہ ماضی کے آئینے میں اور آج کے آئینے میں کیسی ہے. تہذیب تو کوئی بھی بری نہیں ہوتی، تہذیب کی کوئی غلطی بھی نہیں ہوتی، تہذیب کوئی نقصان بھی نہیں کرتی. دراصل اگر تہذیب کو ماننے والے، جاننے والے، اس پر عمل کرنے والے خود کو کہیں تفریق کرتے ہیں اور یا خود کو کہیں تقسیم کرتے ہیں تو اس کا اثر تہذیب پر بہت بہت زیادہ پڑتا ہے. میں جنوبی ایشیا کا شہری ہوں اور مجھے اس بات پر اعتماد ہے اور فخر ہے کہ میں جنوبی ایشیا کا مسلمان ہوں. اور میں بار بار جنوبی ایشیا کا مسلمان اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جنوبی ایشیا کے مزاج کے خمیر میں بہت بڑی تہذیبوں کا عطر شامل ہے. جو سرمایہ فکری اور تہذیبی جنوبی ایشیا کے رہنے والوں کو ملتا ہے، خاص طور پر مسلمانوں کو، وہ دنیا کے بہت کم حصوں کو میسر ہے. ہمارے علاوہ جو وادی اردن اور نیل کی تہذیبیں تھیں ان کو ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے آہستہ آہستہ مٹتی گئیں اور صرف ان کے آثار رہ گئے. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہماری ابھی بھی ایک تہذیب، ایک قرینہ، ایک سلیقہ جینے کا موجود ہے. میں ایک بات سے شاید بات شروع کرنا چاہتی ہوں اور اس میں سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ ہو سکتا ہے میرے بہت سے خیالات سے، میری رائے سے، میرے تجزیے سے آپ میں سے کچھ لوگوں کی رائے سے اختلاف ہو سکے. اختلاف میں تو کوئی بری بات نہیں، لیکن اگر کسی طرح دل آزاری ہوگی تو میں اس کی پہلے سے معذرت چاہے لیتی ہوں، گو کہ میری بہت کوشش ہوتی ہے کہ کبھی کسی کی دل آزاری نہ ہو. تاریخ بدلتی ہے اور تاریخ کو زندہ رہنے کے لیے بدلنا چاہیے. اور تاریخ 3 چیزوں سے میرے خیال میں مل کے ہمارے سامنے آتی ہے. پہلا تجربہ ہوتا ہے، اس تجربے سے ہم نے کیا سیکھا، کیا جانا، کیا پرکھا، اور ہر وقت کے لیے ہم نے اس تجربے کو اپنی میزان کیسے بنایا. دوسری چیز اس میں وہ عمل شامل ہوتا ہے کہ ہم نے تہذیب کی کس صورت سے پذیرائی کی، کتنی اس کی تفہیم ہمارے لیے ہوئی. کیا ہمیں وہ تہذیب ہمارے اندر کسی چیز کو روشن کر سکی یا نہیں.
تو میں اس کو آسان لفظوں میں تہذیب کا عمل کہہ لیتی ہوں. اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ تہذیب اظہار کیسے کرتی ہے. میرے اور آپ کے اندر ہے تو میرے اور آپ کے باہر کیسے آتی ہے, ہمیں ایک دوسرے تک کیسے پہنچاتی ہے. اب اس کی صورت یہ ہوگی کہ تہذیب پھر چند ظاہری باتوں کا نام نہیں رہے گا, اور میرے خیال میں تہذیب قدروں پر بنیاد ہوتی ہے. تہذیب کو بدلنا چاہیے اور تہذیب بدلتی ہے. یہ بدلنا اس کی زندگی کی علامت ہے کہ زمانہ اس کو شکست نہیں دے سکا. لیکن جن چیزوں کو نہیں بدلنا چاہیے وہ قدریں ہیں جن سے تہذیب پائیدار ہوتی ہے, مستحکم ہوتی ہے اور زندہ رہتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ قدریں کیا ہیں. اس میں سب سے بڑی جو مجھے لطف کی بات لگتی ہے, بہت سے لوگوں کے خیال میں یہاں پہلے ایک جملہ کہہ لوں, بہت سے لوگوں کے خیال میں تہذیب اور دین میں کوئی بڑا فاصلہ ہے. مجھ جیسے کم علم کی سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ جو دین تہذیب سکھاتا ہے وہی دین ہوتا ہے. اس لیے کہ قدریں تمام کسی نہ کسی ایک ایسے منبع سے, سرچشمے سے آتی ہیں جن قدروں کا پھر زوال ممکن نہیں ہوتا, اور وہ سرچشمہ ہمیشہ دین ہوتا ہے. جو تہذیب کہیں کی بھی ہو, مشرق کی ہو, مغرب کی ہو, شمال کی ہو, جنوب کی ہو, ایشیا کی ہو, یورپ کی ہو, امریکہ کی ہو, کسی کی ہو, وہ تہذیب اگر قدروں پر استوار ہے تو پھر وہ تہذیب رہے گی. قرینہ بدل سکتا ہے, برتاؤ برت سکتا ہے, ہمارے انداز بدل سکتے ہیں, زبان بدل سکتی ہے, نہیں بدلے گا تو اس کا قدروں پر استوار ہونا. اگر تہذیب کا مسئلہ انسان کو اخلاقی بنانا ہے تو ماضی میں بھی تہذیب کی میزان یہی تھی, اور آج بھی جو لوگ تہذیب پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے تہذیب کی میزان یہی ہے کہ ہم اخلاقی ہوں. میں اپنی کم علمی کے باوصف یہ بات سمجھ پائی کہ دنیا میں جتنے مذہب ہیں, دین ہیں, فلسفے ہیں, یا کچھ بھی نہیں ہے اور چند لوگوں کا خیال ہے, ان میں بھی اگر کوئی قدر مشترک ہے تو صرف زندگی کی اخلاقی میزان. میں ایک بہت معمولی طالب علم ہوں تاریخ کی, اردو زبان کی, اور معمولی تر طالب علم ہوں زندگی کی, اور میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ اگر ہم واقعی مہذب رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں دو چیزوں کو مہذب کرنا ہوگا. ہمارا احساس مہذب ہو اور ہماری فکر مہذب ہو. سب سے مشکل کام انہی دونوں کو مہذب کرنا ہے. ہمارے اندر جو عفریت بیٹھا ہے, جو ایک بلا ہے ہم سب کے اندر, جسے ہم قابو کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, وہ انہی دو چیزوں کو مٹاتی ہے. یا ذہن کے سرمایہ کو یا احساس کے سرمایہ کو. فکری اور احساساتی تصور کے بغیر تہذیب کا وجود کسی صورت ممکن نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ ہوا کیا ہے ماضی سے حال تک پہنچتے پہنچتے, کہ ہم نے تہذیب کو کمزوری سمجھا اور روایت کو اپنی طاقت جانا. جب روایتیں طاقت پاتی ہیں تو تخلیقی فکر بھی کم ختم ہو جاتی ہے اور تخلیقی احساس بھی ختم ہو جاتا ہے. اگر یہ دونوں چیزیں ختم ہو جائیں اور باقی نہ رہیں اور صرف روایتوں پر زندہ رہیں تو پھر اس زندگی میں شادابی نہیں ہوتی. مجھے یہ لفظ بہت پسند ہے. شاداب آپ کا ذہن اور آپ کا احساس ہو جائے تو باہر کی ظاہری وجودی دنیا میں کچھ کمی ہو وہ آپ برداشت کر لیتے ہیں خوشی سے, کیونکہ اندر کی دنیا شاداب ہے. اور تہذیب
باہر کی دنیا کو شاداب کرنے سے پہلے اندر کی دنیا کو شاداب کرتی ہے، اور جس کی دنیا اندر سے شاداب نہیں، وہ ایک ملمے میں، ایک خواب میں، ایک گمان میں زندہ ضرور ہے، مگر زندگی کے بغیر۔ تہذیب میرے خیال میں کسی معاشرے کا اجتماعی اظہار ہوتی ہے۔ پورا معاشرہ مل کے اپنی زندگی کے امکانات کے لیے، اپنی زندگی کے دعووں کے لیے اور اپنی زندگی کی تلاش کے لیے کس صورت سے سرگرم عمل ہوتا ہے یا پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب ڈھونڈتا ہے، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیشہ وہ جواب تہذیب سے ملتے ہیں۔ تہذیب کے جواب جو ہیں وہ تاریخ ان کو، اگر باشعور لوگوں نے لکھی ہے تو ان کو محفوظ کر لیتی ہے۔ میری سمجھ میں یہ بھی آیا کہ اگر کسی معاشرے کو اخلاقی طور پر کمزور کرنا ہوتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں ان سے ان کی تہذیب کو کمزور کر کے ان کی تصویر دکھانا ہوتی ہے، تو سب سے پہلے ان کی اجتماعی یادداشت کو مٹا دیتے ہیں۔ اجتماعی یادداشت میرے نزدیک تاریخ ہوتی ہے۔ وہ تجربہ ہو یا عمل ہو یا اظہار ہو، جن کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، وہ اسی یادداشت کی بدولت آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں کی تہذیب، اور اب جو جنوبی ایشیا کی تہذیب کی بات کروں تو اس کے رہنے والے دنیا بھر میں رہتے ہیں، اور جہاں بھی رہتے ہیں وہ اپنے اس تہذیب کے جو بنیادی جوہر ہیں ان سے ناواقف نہیں ہیں۔ ہم نے کیا کیا کہ تہذیب کی ظاہری شکل پر توجہ دیتے رہے۔ لباس تہذیب ہو گئی، نہیں، لباس تو یقیناً تہذیب ہوگا، مگر ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک علاقے کا لباس تہذیبی ہے اور کسی دوسرے علاقے کا لباس چونکہ ہماری تہذیب کی روایتوں سے الگ ہے اس لیے وہ تہذیب غلط ہو گئی۔ ایک جیو اور جینے دو کا مسئلہ تہذیب کا مسئلہ ہے۔ میں جس ملک میں رہتی ہوں وہاں پچھلے چند سالوں سے یہ کمال ہو رہا ہے کہ برداشت ختم ہو رہی ہے۔ تہذیب برداشت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ برداشت بنیاد ہے تہذیب کی۔ جو آپ جیسا ہے سبحان اللہ، اور جو آپ جیسا نہیں ہے وہ بھی سبحان اللہ، کیونکہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کی تصویر بنیں گے تو اچھے ہوں گے۔ ہم سب کی تصویریں مختلف ہوں گی اور ہم پھر بھی اچھے ہوں گے۔ آپ کسی کو اردو میں خوش آمدید کہہ لیجئے، عربی میں کہہ لیجئے، فارسی میں کہہ لیجئے، پنجابی میں کہہ لیجئے، انگریزی میں کہہ لیجئے، فرانسیسی میں کہہ لیجئے، بنیادی قدر تو یہ ہے کہ آپ اس کا استقبال کر رہے ہیں، اور ہم استقبال میں اگر منافقت لے آتے ہیں تو پھر تہذیب نہیں ہے۔ تہذیب دراصل بڑی عجیب چیز ہے، رفع کرنے کا کام کرتی ہے۔ اگر کہیں سے ایک خلیج آ بھی جائے تو تہذیبی رویے اس خلیج کو پاٹ دیتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر، اور خاص طور پر میں اپنی بات کر رہی ہوں جو عمر کے اس مرحلے میں ہے جو شام کے ڈوبتے سورج کے ساتھ کھڑی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو وقت ہمارا تھا بس وہ بہترین تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صرف ایک عہد کا تجربہ تو کامل نہیں ہوتا، اس سے پہلے بھی کامل ہوں گے اور اس کے بعد بھی کامل ہوں گے۔ ہاں، تکمیل کا تصور بدل سکتا ہے، کمال کا تصور بدل سکتا ہے، لیکن تہذیب کی قدروں کے تصور کو نہیں بدلنا چاہیے۔ اور یہ جو پروردگار نے ہمارے لیے بڑی کڑی شرط رکھ دی ہے اور ہر دین میں رکھی ہے، ہر سوچنے سمجھنے والے شخص کی زبان سے ادا ہونے والے کلمات میں رکھی ہے،
کہ انسان اگر کہلائے گا وہ تو اسے اخلاقی ہونا ہوگا۔ میرے جیسے کم علم کو بہت لطف آتا ہے کہ پروردگار نے کلام مجید میں ہمیں 2 ناموں سے یاد کیا، ایک بنی آدم کہا اور ایک انسان۔ بنی آدم میرا اور آپ کا مادی حیوانی وجود ہے، میری اور آپ کی ظاہری زندگی کی صورت ہے کہ ہم بنی آدم ہیں، اور اس رب ذوالجلال کی تمنا کیا اچھی تھی، آرزو کیسی روشن تھی کہ ہم انسان ہو جائیں، اور ہم نے بھی قسم کھائی ہے۔ اور انسان کیسے ہوں گے؟ جب ہم اس کو اپنا مالک جان کے ایک دوسرے کے لیے زندہ رہنے لگے۔ یہ جو ایک دوسرے کے لیے زندہ رہنا ہے، یہ اخلاقی قدروں کے باوجود نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان اخلاقی قدروں پر ہم اس پر عمل نہ کرنے لگیں۔ اور یہ اخلاقی قدریں یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اس مادی وجود بنی آدم کی اخلاقی شکل انسان ہے۔ اور کیسے اچھے لفظ سے نکلا ہے یہ کہ ہمیں ایک دوسرے سے تعلق رکھنا ہوگا، پہچاننا ہوگا۔ مجھے تہذیب کا لفظ اس لیے بہت اچھا لگتا ہے کہ اس کی ساری توجہ اس پر ہے کہ پہلے خود کو پہچان لو اور پھر دوسروں کو پہچان لو، پھر شاید تم اس کو بھی پہچان لو گے جس کا پہچاننا بہت ضروری ہے، لازمی ہے۔ ہماری تہذیب کے معاملے میں ایک تفریق بہت ہے۔ تفریق کس بات کی ہے کہ جو زبان میں بولوں وہ مہذب ہے، جو کوئی دوسرا بولتا ہے وہ مہذب نہیں ہے۔ جس علاقے میں میں رہوں اس کے قرینے بہت مہذب ہیں، جو میرے علاوہ کوئی اور قرینہ ہے وہ مہذب نہیں ہے۔ میں معافی چاہتی ہوں آپ سے کہ میں تعصبات کا ذکر کر رہی ہوں، لیکن تعصبات سے زیادہ تہذیب کو مسخ کوئی نہیں کرتا۔ تعصبات ہونے ہی نہیں چاہیے۔ جو شخص ہے اپنی جگہ بیش قیمت ہے، اور وہ اس کی قدر و قیمت کو مزید بڑھا سکتا ہے ہم میں سے جو ہم اپنے آپ کو اخلاق کی میزان پر خود تولتے رہیں۔ کسی دوسرے کو ہمارے لیے فیصلہ کرنے اور رائے دینے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ تہذیب ایک معاشرے کا اظہار کا وجود ہوتی ہے، اور اس اظہار کے وجود میں یقین اور فکر اور احساس 3 چیزیں مل کے کام آتی ہیں۔ ماضی کی جو تہذیب تھی ہماری، ایک تو پہلی بات یہ کہ دنیا میں ہم عددی حساب سے کم تھے، تو جب ہم کم تھے تو ہم زیادہ تھے ایک دوسرے کے لیے، اور اب جو ہم زیادہ ہوئے ہیں عددی حساب سے تو ہم کم ہو گئے ہیں دوسروں کے لیے، اور زندگی کے پیمانے مختلف کر دیے ہم نے۔ ایک تصور وطن کا تھا، وہ تصور بڑا ہو گیا، اور مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ آپ اس وقت جہاں بھی بیٹھے ہیں میرے لیے ہم وطن ہیں، میرے لیے اس لیے ہم وطن ہیں کہ میں آپ سے وہ بات کر سکتی ہوں جو میں محسوس کرتی ہوں، میں آپ سے وہ بات کر سکتی ہوں جس بات کا مجھے تھوڑا بہت تجربہ ہے یا یقین ہے، اور میں آپ سے اس لیے بات کر سکتی ہوں کہ میری اور آپ کی زبان ایک ہے۔ یہ جو ایک دوسرے کے قریب لانے کا ذریعہ بنتی ہیں چیزیں، یہ تہذیب ہے۔ آج کی دنیا میں جو زیادہ توجہ رہ گئی ہے وہ انفرادیت پر آتی جاتی ہے۔ فرد کی ترقی، فرد کا سکون، فرد کا آرام بہت اچھی بات ہے، لیکن بہت غلط بات ہے۔ فرد کے سکون، فرد کے آرام، فرد کی راحت، فرد کی طمانینت میں اجتماعیت گم ہو گئی۔ ایک اور کمال کیا ہمارے ساتھ 20ویں صدی میں، جو ہم صنعتی انقلاب کے تحت بہت آگے ترقی کرتے گئے، اور ہم نے سوچا کہ اب تہذیب کے پیمانے کچھ اور ہو گئے۔ تہذیب غریب تو ہمارے لیے ترستی ہے، ہم اس کے پیمانے بدلتے جاتے ہیں۔ معاشرہ
جب منصب، اختیار، اقتدار، عہدے، دولت، سرمائے پہ آپ کو ناپنے لگے گا تو وہ معاشرہ مہذب نہیں ہے۔ میرے کہنے سے یہ مت سمجھیے گا کہ میں دولت سے، سرمائے سے، لوگوں کے اطمینان سے، فراغ سے، خوشحالی سے مجھے کوئی شکایت ہے یا خفا ہوں، نہیں نہیں، جتنا ہے خدا اس سے زیادہ دے، لیکن اگر خدا اس سے زیادہ دے تو خدا ظرف اس سے بھی زیادہ دے، کہ جو کچھ ہے اس کو سنبھال کے رکھیے، اور جس کے پاس آپ سے کم ہے اس کو اپنے سے کمتر مت جانیے۔ یہ جو برتری اور کمتری کا تصور ہمارے پاس ہے، یہ ماضی میں بھی تھا اور یہ حال میں بھی ہے۔ ماضی میں کیسے تھا؟ تھے لوگ خوشحال، فارغ البال، بے حساب دولت والے، لیکن ان کے دل اس دولت کے بوجھ سے پتھر نہیں ہوئے۔ مجھے ایک تصور ہے نا کہ جو اپنے جیسا ہے اسے اپنے جیسا جانو۔ مجھے حضرت نظام الدین اولیاء کا کہیں میں نے ایک مکالمہ پڑھا تھا اور مجھے بہت اچھا لگا۔ ان سے، وہ لوگ جنہیں ہم کافر کہتے ہیں، ہندو، ان سے ملنے گئے اور کچھ ہچکچاتے رہے۔ محبوب الہی نے ان سے کہا کہ ہچکچاتے کیوں ہو، کیا ہوا؟ ان کا بات یہ ہے کہ ہمارا آپ کا دھرم الگ ہے، زبان الگ ہے، جینے کا قرینہ الگ ہے، آپ ہمیں اچھے بہت لگتے ہیں مگر ہمیں گھبراہٹ تھوڑی سی ہوتی ہے آپ کے پاس آتے ہوئے۔ آپ نے جواب دیا کہ مجھ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں، جس کے تم ہو اس کا ہی میں ہوں۔ تو اگر ہم خود کو تخلیق جاننے لگے تو تہذیب کی ابتدا ہو گئی، تو تہذیب کی ابتدا ہو گئی۔ جب ہم نے سب کو اپنے جیسا جان لیا تو جو ظاہری طور پر، وجودی طور پر، مادی طور پر ہم جیسا نہیں بھی ہے، ہم اس کی عزت اور تکریم اسی طرح کریں گے کہ وہ اسی خالق کی تخلیق ہے جس خالق نے ہمیں تخلیق کیا تھا۔ پروردگار نے کہیں بھی یہ نہیں کہا ہے کہ دولت مند اچھے ہیں اور جن کے پاس دولت مند نہیں ہے وہ خراب ہیں، نہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو جہاں ہے اسے اپنی ذمہ داری کا احساس ہے یا نہیں۔ میرے نزدیک تہذیب اس احساس ذمہ داری کو جگاتی ہے، بلکہ ہمارے ضمیر میں کانٹے کی طرح کھٹکتی ہے، تاکہ ہم اس انصاف کے پیمانے پر پورے اتر سکیں جو اخلاقی سطح پر ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس دفعہ بہت سے لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ جو بڑھتی ہوئی دنیا ہے یہ ہمیں تنہا کر رہی ہے، ایک طرح سے تنہا کر رہی ہے اور ایک طرح سے کتنے قریب۔ میں آپ سے 7 سمندر پار بیٹھی ہوں اور محسوس کرتی ہوں کہ آپ کے درمیان بیٹھی ہوں، تو یہ تو ایک بڑا کمال ہے ترقی کا۔ لیکن یہ صحیح ہے کہ ہم تنہا ہو رہے ہیں، خاص طور پر پچھلے سال سے، جب سے کووڈ ہے ہم بے حد تنہا ہو رہے ہیں۔ اور یہ مسئلہ نہیں ہے کہ تہذیب انسان کو پابند کر سکتی ہے یا تہذیب انسان کی زندگی کے دائرے کو تنگ کر سکتی ہے۔ بہت سے سوال یہاں آ رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ بعد میں بھی پوچھے جائیں گے، میں ان کا جواب دوں گی۔ ایک سوال پر میری نظر پڑی ہے کہ دین محدودیت کا نام نہیں، دین تو آزاد کرتا ہے، دین تو چند رسومات کے نبھانے کا نام نہیں ہے، دین اخلاقی قدروں پہ یقین کرنے کا نام ہے، تو وہ آپ کو محدود کیسے کرے گا؟ بھوکے کو کھانا کھلا دیجئے، اس کا دین اس سے بعد میں پوچھیے گا، پیاسے کو پانی پلا دیجئے، اس کا فرقہ اس کے بعد میں پوچھیے گا، جو کوئی سردی میں ٹھٹر رہا ہے اس کے جسم کی گرمی کا سامان میسر کر دیجئے، پھر اس سے پوچھیے گا باقی جتنے سوال پوچھنا۔
دین محدود نہیں کرتا. میرے نزدیک تو پروردگار نے دین کی رسم رکھ کے ہمیں آزاد کر دیا ہے. تہذیب کی بات دیکھیے، جب ہم تہذیب کی بات کریں تو اس دنیا میں آج جہاں میں اور آپ زندہ ہیں 2021 میں، 21ویں صدی میں، تو وہ تہذیب تو نہیں ہو سکتی جو 19ویں صدی میں تھی. اس کی تمنا کرنا بھی کچھ عقل مندی نہیں ہوگی. مگر میں پھر اپنی بات پر قائم ہوں کہ سچ اس وقت بھی بولا جاتا تھا، سچ آج بھی بول سکتے. ہمدردی اس وقت بھی ہو سکتی تھی، ہمدردی ہم آج بھی کر سکتے. درد مندی کی طلب ہم سے تب بھی تھی، ہم درد مندی کی انتہا کو آج پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے فاصلے اور فیصلے دونوں ہمارے لیے آسان ہوئے. آپ جو یہ موضوع ہے کہ تہذیب ماضی کے آئینے میں کیا اور حال کے آئینے میں کیا، تو تہذیب کا آئینہ نہیں بدلا، ہمارے آئینے بدل گئے. میں ایک بات ہمیشہ کہتی ہوں، بہت دفعہ آپ میں سے لوگوں نے سنی ہوگی، کہ ہم دنیا بھر کو دیکھتے ہیں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکتے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، تمام دعووں کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن اگر اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے نہیں ہوئے تو ہم مہذب نہیں ہیں. میں نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا، نہیں پتا نبھا پاؤں گی یا نہیں. عارفہ سیدہ، تمہاری آنکھ تمہارے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، زمانے کی خیر ہے. وہ ایک میزانیہ، ایک اندازہ، ایک پیمانہ ہم سب نے اپنے اندر رکھا ہے کہ ہماری یہ آرزو ہے کہ ہم اس صورت سے زندگی گزاریں گے. اور اگر ہم اس آرزو کو صورت دے لیتے ہیں عملی، اس پہ زندگی گزارنے میں کوئی مسئلہ ہونا نہیں چاہیے. تجربے کی دستاویز ہمارے پاس موجود ہے، تاریخ. ہم نے یہ جانا کہ لوگ کیسے کامیاب ہوئے اور ہم نے یہ جانا کہ لوگ کیسے ناکام ہوئے. میں تاریخ کو ماضی کا منظرنامہ نہیں سمجھتی ہوں، میں سمجھتی ہوں تاریخ اپنے تجربے کی دستاویز سے ہمیں مستقبل کا آئینہ مہیا کرتی ہے. اور جب مستقبل کا آئینہ آنکھ کے سامنے آ جائے تو زندگی کو ایک ترتیب سے گزار لینے میں کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے. اخلاقی وجود سب سے بڑی جو ہم سے بات طلب کرتا ہے کہ ہم خود کو بدلنے کی سکت اپنے اندر رکھتے ہوں. مجھ جیسے سب پورے معاشرے کو بدلنے کی فکر میں ہیں سوائے اپنے آپ کے. ہر شخص میرے علاوہ غلط ہے، کم عقل ہے، اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی، اس کی فہم اچھی نہیں. تو یہ تو میرے معاشرے کا تو شاید کوئی اخلاقی وجود ہوگا یا نہیں ہوگا، میرا نہیں ہے. اخلاق اس صورت سے تنقید کرنا نہیں سکھاتا. تلقین کی یہ سب سے کمزور صورت ہے کہ ہم صرف دوسروں کو دیکھتے رہیں. تلقین کی سب سے اچھی صورت یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے خود کو دیکھتے رہیں. حضرت علی سے کسی نے جا کے بڑے دل سے یہ کہا تھا کہ میرا بہت جی چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو راہ پر لاؤں، انہیں تلقین کروں، انہیں نصیحت کروں، انہیں صحیح راستہ دکھاؤں، مگر بتائیے کہ یہ کیسے ممکن ہے. ان کی نصیحت یا ان کا کلام یا ان کا مکالمہ اس شخص سے ذہن میں کیا اور دل میں کیا کہیں ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچ جانا چاہیے. انہوں نے کہا ضرور کیجئے یہ کام، تلقین کیجئے، لوگوں کو صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کیجئے، لیکن نہ زبان کھلے نہ تلوار. زبانی جمع خش سے بھی بچا لیا، طاقت اور تشدد سے بھی بچا لیا، تو پھر ہم لوگوں کو کیسے بدلیں گے؟ ہم اس وقت بدلیں گے کہ جب جس پر ہم یقین کرتے ہیں اس پر ہم خود یقین کرنے لگے، اس پہ ہم خود عمل کرنے لگے.
اور عمل جو ہے وہ دیکھیے مجھے معاف کر دیجیے گا، میں جس ملک میں رہتی ہوں وہاں سارا دن فتوے دیے جاتے ہیں، اور میرا یقین ہے کہ فتووں سے زندگی بدلتی تو اب تک ہم سب فرشتے ہو چکے ہوتے، مگر اللہ تعالیٰ کو تو ہمیں فرشتہ بنانا منظور ہی نہیں تھا. ہم تو کچھ ایسی چیز ہیں کہ فرشتے کی گستاخی نہیں برداشت کی. اس کا مطلب ہے ہم سے تمنا کچھ اور تھی، اور ہم سے تمنا وہ تھی جو بہت میرے ذہن اور دل کے قریب رہتا ہے. غالب وہ کہے کیا کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا. کیا بات ہے، پروردگار نے جو کچھ ہمارے لیے پیدا کیا اس کو وہ دشت کہتا ہے. دشت میں تو امکان ہوتے ہی نہیں، اور انسان کی جو پہنچ ہے، انسان کی جو یافت ہے، انسان کی جو فتح ہے، اس نے کہا حضور یہ جو دنیا میرے سامنے رکھی تھی یہ تو میرے ایک قدم میں آ گئی، ایک قدم کی مار تھی، اب بتائیے دوسرا کہاں رکھوں. جب انسان اس نقطے پہ کھڑا ہو کے سوچنے لگے، اور لوگ مجھ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں بہت رومانوی باتیں کر رہی ہوں، میں بہت خیالی بات کر رہی ہوں، نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. آپ یقین مانیے کہ آپ کی آج کی جو نسل موجود ہے وہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ باشعور ہے، مجھ سے اور آپ سے زیادہ باخبر ہے، اس لیے کہ اس کے لیے اطلاع، خبر اور علم تینوں کے دروازے کھل گئے، جو دروازے مجھے میسر نہیں تھے. میری اور آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ہم اس بچے کو یہ بتا سکیں کہ جس راستے پر بھی چلنا اس کو ایک میزان پہ تول لینا جسے ہم تہذیب کی میزان کہتے ہیں. اور تہذیب اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم کسی کو کچل کے آگے نکل جائیں. تہذیب ٹھہرنا سکھاتی ہے، تہذیب برداشت کرنا سکھاتی ہے، تہذیب تلخ بات کو یا تو پی جانا سکھاتی ہے، اور یا اگر کہنا بہت ضروری ہے تو پھر اس کے لیے کہیں سے زبان اور لہجے دونوں کی شیرینی لانا ضروری ہوتی ہے. سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اب ہم آج کل یہ بھی سوچتے ہیں، اور خاص طور پر اس وقت جو امریکہ میں ہو رہا ہے، جن کی طاقت اور جن کے اختیار اور جن کے اقتدار کی کوئی انتہا نہیں، میرے جیسے چھوٹے ملک تو ان کی طرف ساری عمر آنکھ اٹھا کے دیکھتے رہے. لیکن اب پتہ چلا کہ یوں تو سب کچھ تھا پر تہذیب نفس نہیں تھی، اور چونکہ نفس کی تہذیب نہیں ہوئی اس لیے تمام رویے، تمام اظہار، تمام تر طاقت، تمام تر سرمایہ ایک انتہائی بھونڈی بھدی شکل میں لوگوں کو خوفزدہ کرنے آیا ہے. تہذیب کا کمال یہ ہے کہ وہ لوگوں کو خوفزدہ ہونے سے بچاتی ہے. خوف تہذیب کو زنگ کی طرح چاٹ جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ تہذیب اس بات کے معنی نہیں ہے، کبھی ہم اس پہ ناخوش ہو گئے کہ ہمیں ہمارا برطانوی سامراج ہماری زندگی کے قرینے بدل گیا، تو ہم نے سوچا کہ اچھا اب ہم کسی اور طرف چلتے ہیں، ہم ادھر کو دیکھتے ہیں جو ہمارے لیے بہت محترم ہیں، بہت متبرک ہیں، اور ان کی طرح سے ہم زندگی گزارنے لگے. میری بڑی آپ سے عاجزانہ گزارش ہو کہ آئیے ہم اپنی طرح زندگی گزارے، چاہے کسی معاشرے میں بھی رہتے ہوں. اور جب میں اپنی طرح کہہ رہی ہوں تو اس میں ظاہر کی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. سچ بولیے، کیا حرج ہے؟ دال روٹی کھا کے بول لیجئے، قورمہ بریانی کھا کے بول لیجئے، اسٹیک کھا کے بول لیجئے، پاستا کھا کے بول لیجئے، کچھ نہ کھا کے بول لیجئے. سچ نے کبھی خود کو روکا نہیں، اس نے یہ نہیں کہا. تقدیر تہذیب کے سوال یہاں میرے سامنے ڈاکٹر شکیل احمد صاحب نے رکھا ہے کہ
تہذیب جغرافیہ، تاریخ، مذہب، زبان اور رنگ و نسل کی پابند نہیں تو کیا اقدار کے پیمانے ان سے بدلتے نہیں؟ عادتیں بدل سکتی، عادتیں ایسے بدل سکتی ہیں کہ پاکستان میں کبھی صبح کے 7 بجے نہیں بجتے دفتروں میں، کینیڈا میں، امریکہ کی یونیورسٹیوں میں، دفتروں میں، کارخانوں میں 7 بج جاتے۔ ایک قدر ہے وقت کی پابندی کی۔ ہم نے سوچا ہے وقت ہمارا پابند ہے، اسی لیے دیکھیے وقت ہمیں پسپا کر کے آگے بڑھتا جاتا ہے، اور جو وقت کے پابند ہوئے، جن کے قدم وقت کے قدم سے ملتے گئے، ان کو پیچھے کم دیکھنا پڑا مڑ کے، جب تک کہ وہ اپنی اخلاقی سطح سے نیچے نہ گرے ہوں۔ ایک ابان عثمانی صاحب کا سوال ہے کہ بزرگوں کی محفل میں خاموش ڈر کے رہنے کا حکم دیا گیا تھا اور اب ہماری تہذیب کا حصہ نہیں کیا؟ نہیں، اس وقت آپ کو ایک حفظ مراتب سکھایا گیا تھا جو آج بھی ہونا چاہیے، جو آج بھی ہونا چاہیے۔ دنیا کے ہر معاشرے میں کچھ اصول ہیں کہ کن لوگوں کی آپ احترام سے قدر و قیمت رکھیں گے، اور اس میں خاموش رہنے میں تہذیب گم نہیں ہوتی۔ میں نے ایک بہت اچھے گھر میں بہت اچھے والدین کے ساتھ اپنا بچپن گزارا، اس میں بہت عقل مند، سمجھدار دانشوروں کے درمیان مجھے بیٹھنے کی اجازت تھی، بولنے کی نہیں، اور وہ وجہ میری سمجھ میں اب آتی ہے کہ اس وقت میری عقل، میری شعور، میرا ذہن، میری فکر اس سطح پر نہیں تھا کہ میں ان لوگوں کی گفتگو میں شامل ہو سکتی تھی۔ مجھ پر اس وقت لازم یہ تھا کہ میں اس گفتگو کو سمجھوں، اور اگر سمجھ لوں تو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر لوں۔ ہم نے حفظ مراتب کو بھلا دینے کا نام آپ نے سوچا کہ جو ہے وہ تہذیب بدل جائے گی۔ نہیں، حفظ مراتب دنیا میں ہر جگہ ہیں، ہر جگہ ہیں۔ آپ اپنے پیشہ ورانہ زندگی میں دیکھ لیجئے، اپنے عام جو سماجی رویے ہیں ان کو دیکھ لیجئے۔ حفظ مراتب اخلاق کا دوسرا نام ہے، تو کیا بد اخلاقی کرنا تہذیب ہو جائے گا؟ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ایسا ہوگا۔ پھر اپنی بات دہراؤں گی کہ ماضی میں بھی تہذیب ہمیشہ اچھی نہیں رہی، اس کے زوال کے جو وجوہات ہوں گے، اسباب ہوں گے، وہ مختلف ہوں گے، اور آج کے زوال کے اسباب مختلف ہیں۔ بہادر شاہ ظفر ایک نام کا بادشاہ، شطرنج کے بادشاہ سے بھی جس کی حیثیت کم، اس کا ایک شعر سننے کے قابل ہے: ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ دوسرا مصرع سوائے تہذیب کے اور کچھ نہیں۔ خود کو سنبھال کے رکھ لینے کا نام تہذیب ہے، خود کو بگڑ کے دوسروں پہ مسلط کرنے کا نام تہذیب نہیں ہے۔ جب تک اپنی تہذیب نہیں تو وہ چاہے ماضی ہو یا حال ہو یا مستقبل ہو۔ میری سمجھ میں تو یہی بات آئی ہے کہ ایک پہلو زندگی کا ہے اخلاقی پہلو۔ اب ہم اسے بہت بہت دینی لوگ ہیں جو میرے ہاں، جو روزانہ جن کی تعداد لاکھوں کے حساب سے بڑھتی جاتی ہے، وہ اسے کبھی روحانی کہتے ہیں۔ دیکھیے، دین مجھے دیا گیا تھا کہ وہ اس دنیا میں میری میزان ہے، اور جو اس دنیا میں اپنی میزان کو صحیح کر کے گیا، اس کے لیے اس دنیا کا راستہ آسان ہے، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ اور جس نے اپنے زندگی کی کجی کو اس زندگی میں درست نہیں کیا تو وہ اس زندگی میں کیا کر پائے گا؟ اور خوف میں رکھنا ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جو اندر سے بہت کمزور ہوتے ہیں، جو خود سے خوف زدہ ہیں، وہ دوسروں کو خوف زدہ کرتے ہیں،
اور تاریخ کو مسخ کر دینے سے تہذیب مسخ نہیں ہوتی. تہذیب رویے بناتی ہے آپ کی فکر کے پیمانے پر. آپ کی فکر اپنا وجود تراشتی ہے آپ کے یقین کی بنیاد پر، اور آپ کا یقین وہ دین ہو یا فلسفہ ہو یا کوئی تہذیبی سلسلہ ہو. اس لیے کہ میرے نزدیک مجھے نفرت سے بچنے کی ہدایت کی گئی تھی. زہر اگلنے والے کو واپسی پر قند کا شربت نہیں ملتا، زہر پی جانے والے کو اپنی زندگی میں قند خود مل جاتی ہے. بات صرف اس کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ تہذیب ہے کیا. میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن دنوں میں مدینے میں معاشرتی زندگی کی ابتدا ہو رہی تھی، اور پاکستان میں آج کل ریاست مدینہ کا بڑا شور و غوغا ہے، تو مدینے کے یہودی میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے. اور جب گفتگو ہو رہی تھی، اس لیے کہ اس وقت وہ مسجد نبوی پرائم منسٹر ہاؤس بھی ہے اور سیکریٹریٹ بھی ہے اور سپریم کورٹ بھی ہے، سب کچھ وہی ہے. اور انہوں نے آپ سے کہا کہ ہماری عبادت کا وقت ہوا ہے، فرمائیے کہ ہم کہاں اپنی عبادت کر سکتے ہیں. میرے آقا کا جواب تھا کہ کہاں سے آپ کی کیا مراد ہے، آپ یہاں عبادت کیجیے. مسجد نبوی میں میرے آقا کی متبرک زندگی میں یہودی مسجد نبوی میں اپنی عبادت کر سکتا ہے. آج شیعہ سنی کی مسجد میں نہیں کر سکتا، سنی شیعہ کی مسجد میں نہیں کر سکتا، وہابی جو ہیں وہ بریلوی کی مسجد میں نہیں کر سکتے، بریلوی جو ہیں وہ وہابیوں کے یہاں نہیں کر سکتے. بتائیے جنہوں نے خدا کو تقسیم کر دیا وہ انسانوں کو کیوں کر تقسیم نہیں کریں گے؟ تقسیم کمزور کرتی ہے، ضرب متحد کرتی ہے، بڑھتی ہے، بڑھاتی ہے. میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ زندگی کو، اور میں دین کا ذکر بار بار اس لیے کر رہی ہوں کہ جب کبھی بھی کہیں اس ملک سے باہر بھی بات کرنا پڑے تو بہت سی دفعہ لوگ اس لیے بھی مجھ سے خفا ہو جاتے ہیں کہ میں نے دین کا ذکر نہیں کیا. میرے لیے دین اخلاقی قدروں کی ایک لازوال بنیاد ہے، اور اس کو آپ جس معاشرے میں رہیے، جہاں رہیے، پچھلی تہذیبوں کو بھی زوال اس لیے آیا کہ انہوں نے اخلاقی قدریں چھوڑ دی. اور آج بھی 21ویں صدی میں بھی جو لوگ اخلاقی قدروں کو سنبھال کے جیتے ہیں تو ان کی زندگی ان سے شرمندہ نہیں ہوتی. اگر خدا اس کے بندوں میں ملتا ہے اور پروردگار کے ساتھ ملاقات کی شرط تہذیب ہے تو اس کے بندوں سے ملنے کی شرط بھی تہذیب کے سوا کچھ نہیں ہوگی. وہ آپ کا دسترخوان کی تہذیب ہو، آپ کے لباس کی تہذیب ہو، آپ کی زبان کی تہذیب ہو، اس کو دراصل آپ کے فکر اور آپ کے احساس کی تہذیب کا نمائندہ کہا جا سکتا ہے. مجھ سے کہا تھا شعیب بھائی نے کہ میں کوئی 40-45 منٹ لے سکتی ہوں. مجھے لگتا ہے میں نے شاید اپنے حصے سے زیادہ لے لیا، اور میں اب ان سب سوالوں کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں کہ دعا ہے کہ مجھے ان کا جواب نہ آتا ہو. آپ کی توجہ کا، آپ کی عنایت کا، آپ کی عزت افزائی کا، آپ نے مجھے اس قابل جانا، اس کا بے حد شکریہ. وہ کہ شکریہ بہت چھوٹا لفظ. نوازش. بہت شکریہ. لیکن میں بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. اس بات کے اوپر ماشاء اللہ میں نے کئی پروگرام کیے ہیں، لیکن جس قسم کا پارٹیسپیشن مجھے مل رہا ہے اس پروگرام میں، اس وقت ماشاء اللہ لوگ موجود ہیں مڈل ایسٹ سے، یو ایس اے سے، کینیڈا سے، پاکستان سے، کہاں سے ہیں، اور جس انہوں نے اور کمنٹ لکھ رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے. میں قبل اس کے کہ وہ کمنٹس پڑھوں یا سوالات جن لوگوں نے کیے ہیں اگر وہ کرنا چاہیں تو آپ ہاتھ اٹھائیے اور ایک ایک کر کے وہ سوال آپ دیجیے. لیکن میں یہ بات بہت مجھے اچھی لگی جو آپ نے کہی کہ جب ہم ردی حساب سے کم تھے تو اپنے لیے بہت تھے، آج جب ہم تدریجی اعتبار سے بہت ہیں دوسروں کے لیے بہت کم ہے.
بہرحال جن اعضاء کا سوال کرنا ہے، میں خیال ابان عثمانی صاحب آپ نے مائک انمیوٹ کر لیں، اور پھر اور جن لوگوں نے سوال لکھے چیٹ پہ وہ چاہیں دوبارہ وہ سوال آپ خود کر لیجئے براہ راست. جی میں ایک بات کہوں گی کہ جو بھی انہوں نے کہا ہماری بہن نے بہترین کہا ہے، بالکل آج کے دور کی عکاسی کرتا ہے، بہترین کہا ہے. میں نسرین قدوائی امریکہ سے بول رہی ہوں. بہت شکریہ. بالکل جی ابان عثمانی صاحب اپنا ہاں اٹھائیے، اس کے بعد سوال کیجیے پلیز. جی میں نے جی بس نام ڈاکٹر صاحبہ کا شکریہ. اور ایک سوال میرا تھا کہ ہماری پچھلے 50 سال سے 70 سال کی تاریخ بالکل مسخ ہوئی ہوئی ہے، اس کے لیے کون سی اچھی کتاب ہوگی جس کو کہ انسان ریفر کر سکے؟ وہ جو لوگ سچ بولتے ہیں ہم ان کی تاریخ کو تاریخ نہیں مانتے، اور وہ جو سچ بولتے ہیں ہم انہیں جس ملک میں میں رہتی ہوں اس ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں، اور جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں بولنے ہی نہیں دیتے کیا سچ کیا جھوٹ. تو تاریخ مسخ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ آپ اگر اچھی تاریخ جو آپ کہہ رہے ہیں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں تاریخ نسخہ نہیں ہے کہ 2 گولیاں صبح 2 دوپہر 2 شام اور افاقہ ہو جائے گا. تاریخ کو پھیلا کے دیکھیے، جس نے آپ کی مرضی کے مطابق لکھا ہے اس کو بھی پڑھیے، اور جو آپ کی رائے سے اختلاف کرتا ہے اس کو ضرور پڑھیے، بلکہ کئی بار پڑھیے، تاکہ سمجھ میں آ سکے کہ وہ تضاد کا فرق کہاں سے آیا اور ہم اس کو کیوں کر درست کر سکتے ہیں. ضرور پڑھیے. اور تاریخ ایک بات یہ بھی ہے کہ کسی ایک علاقے کی ایک کتاب نہیں ہو سکتی، کسی ایک واقعے کی ایک کتاب نہیں ہو سکتی. ایک گستاخی کی بات کر رہی ہوں، لیکن ہمارے ہاں سے مطالعہ ختم ہو گیا، اور اس کا الزام میں اس کمپیوٹر علیہ السلام کو نہیں دیتی. یہاں تو آپ ایک بٹن پہ ایک انگلی رکھیے تو پوری وہی اتر آتی ہے. آپ کوئی سمجھنے والا کوئی پڑھنے والا موجود ہو تو یہ دنیا بھی بہت آباد ہے. پڑھیے دیکھیے کہ لوگ کیا کہتے ہیں. جی جمال نجوی صاحبہ. جی السلام علیکم. بڑی مہربانی، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی، بہت مزہ آیا. میرا ایک سوال ہے کہ آپ نے جو فرمایا ہے کہ تہذیب کا منبع جیسے مجھے سمجھ آئی ہے آپ نے مذہب کو قرار دیا ہے، تو اس سے میرے ذہن میں بڑے سے سوالات آئے ہیں. اگر میں نے اس کو صحیح سمجھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک ہندو، سکھ یا مسلمان یا پھر ایون ایک ایتھیسٹ جو پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کی تہذیبیں مختلف ہیں. فیض صاحب کا ایک شعر عرض کر دوں اگر آپ خفا نہ ہوں، کہ وہ بات جس کا فسانے میں کوئی ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری. نہیں، میں اسی لیے میں معافی مانگ رہا ہوں کہ اگر میں نے مجھے غلط آپ کی بات کی سمجھ آئی میں ہے. عرض کر رہی ہوں، میں نے تو صرف یہ کہا ہے، چھوٹی چلا جاتا ہے تو ریکارڈنگ تو ہو رہی ہوگی نا. میں اجازت ہو تو جی میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے کہا تھا وہ دین ہو، فلسفہ ہو، روایتیں ہوں، تاریخ کی کوئی روایتیں تہذیبی موجود ہوں، اخلاقی قدروں کا ذکر ضرور موجود ہے. میں نے نہیں آج تک پڑھا کہ کوئی برہمن یہ کہتا ہو کہ جھوٹ بولا کرو، یا کوئی بدھ یہ کہتا ہو کہ چوری کیا کرو، یا کوئی عیسائی یہ کہتا ہو کہ جاؤ جا کے جس کی چاہو گردن مار ڈالو. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. دین تو خود اخلاقی قدروں کی ضمانت دیتا ہے، صرف اتنی سی بات ہے. اور چونکہ اس کی حیثیت اس لیے ہو گئی کہ وہ الوہیت ہے، الہی کا پیغام ہے یا جو بھی ہے، تو وہاں اخلاقی قدریں متعین ہو گئیں، ایک جگہ پر آ گئیں، لوگوں کے لیے آسان ہو گیا. دین نہیں ہے صرف. اور آپ اگر دین کا مطلب صرف اسلام سمجھ رہے ہیں تو میں نے جو پہلے عرض کیا، میں نے دین کا مطلب صرف اسلام نہیں کہا. مثالیں ضرور اس لیے دیں کہ میں اس وقت جن لوگوں سے عام طور پر مخاطب تھی، باقی لوگوں کے نام مجھے نہیں معلوم، جتنے نام میرے سامنے آ رہے تھے وہ نام یہ کچھ مجھے اس طرف لے جا رہے تھے کہ شاید میں اس کی بات کر رہی ہوں. تو اس لیے اس کو مت جانیے گا کہ یہ بات صرف مسلمانوں کے لیے. دین کوئی بھی دین ہو، دین تو ایک زندگی کے دستور کا نام ہے، آئین زندگی کا نام دین ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو جو لا دین ہیں ان کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گی؟ وہ کیا کریں؟ کون جی؟ جو لا دین ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں، جن کا کسی پہ کوئی یقین نہیں ہے اور اس کی بہت بڑی تعداد ہے. تو کوئی حرج نہیں، ان کا بھی کوئی نظام زندگی ہوگا. تو اس کا منبع کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ اگر وہ ان کی اپنی فکر، ان کی اپنی اخلاقی سطح، وہ جس بات پر بھی جہاں بھی اجتماع ہو گیا وہ وہی ہوں گے.
کیوں نہیں ہوگا ان کا؟ ہم نے یہ کیوں سوچا ہے کہ وہ سوچنے سے قاصر ہیں؟ ٹھیک ہے، تھینک یو جی، بڑی مہربانی۔ صحیح ہے صاحب، جی میں ایک سوال پوچھوں؟ پہلے سید صاحب کا ہاتھ اٹھاتا پہلے۔ جی جی فرمائیے۔ بہت شکریہ آپ کا، بہترین سیشن جا رہا ہے آپ کا۔ تو مجھے یاد آ رہا ہے جب بچپنے میں ہم اردو کی طرف آ رہے تھے، جب نئی نئی کوپلے پھوٹ رہے تھے، تو مجھے یاد ہے کہ ہم نے یہ سنا تھا کہ نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، اٹھا کر پھینک دو ان کو۔ تو آپ نے جو باہر گلی میں جی ہاں، تو آپ نے جو تہذیب کا آئین پیش کیا ہے، مطلب لاجیکلی اور تاریخ کے حساب سے بالکل صحیح فرمایا آپ نے، لیکن آج کا جو چیلنج ہے اس کی امپلیمنٹیشن ایز اے ماڈل کہیں ہم دیکھ سکتے ہیں؟ اور اگر نہیں دیکھ سکتے، اب آپ جیسے دیکھ رہی ہیں آج کل، جیسے آپ نے ابھی امریکہ کی مثال دی ہے، یا اور بھی جتنی بڑے بڑے ملک ہیں جہاں ڈیموکریسی کے ڈنکے بجائے جا رہے ہیں، تو وہاں پہ تو کوئی اس ٹائپ کی تہذیب ہے ہی نہیں جس کو لوگ ساری دنیا ادھر ڈھونڈ رہی ہے۔ اور دوسرے سوال یہ ہے کہ کہیں پہ ایسا ماڈل نظر آتا ہے ہمیں؟ دیکھیے، ایک پہلی بات تو یہ ہے، تہذیبی ماڈل اگر آپ ڈھونڈیں گے تو بڑی حد تک جاپان میں مل جائے گا، اپنی ساری خامیوں کے باوجود، اس لیے کہ انہوں نے اپنی حساب سے جو بھی سوچا ہے کیا ہے اس کے مطابق وہ کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماڈل تو میرے آپ جیسے بنائیں گے، مگر ہم اپنے آپ کو تو دیکھتے نہیں، دوسروں جیسا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دنیا میں جو بڑی ظالم حد تک مقابلے کی دنیا ہے، اس دنیا میں مقابلہ بڑی شقاوت کا، سنگدلی کا مقابلہ ہے، لیکن اگر آپ اس میں آج بھی ثابت قدمی سے، سچائی سے کھڑے ہیں تو بہت نہ ملے گا تو کیا ہوا، ملے گا ضرور، یہ میرا یقین ہے، یہ میرا یقین۔ بہترین، بہت زبردست، تھینک یو، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ نوید اشفاق سے۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، نوید اشفاق بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ آپ نے تہذیب کے متعلق تو کافی ڈیٹیل میں ماشاءاللہ بتایا ہے، تو ہم ایک لفظ سنتے ہیں اور وہ دیکھتے بہت کم ہے، تہذیب یافتہ۔ تو تہذیب یافتہ ہم کس کو کہیں گے؟ بحیثیت قوم آپ کہہ لیں۔ بہت آسان بات تھی، شاید آپ نے امتحان لینے کے لیے مجھ سے سوال پوچھا۔ نہیں، جو کوئی ان قدروں کو اپنی زندگی کے عمل کا اور خیال کا حصہ بنا لے گا، اسے تہذیب مل گئی۔ یافتہ تو مل جانے کو کہتے ہیں، اس نے تہذیب کو پا لیا، وہ تہذیب کا کولمبس ہو گیا، پھر کیا دور کی بات۔ ہم اس انتظار میں کیوں ہیں کہ کوئی مجھے یہ ڈگری دے گا کہ میں تہذیب جنہیں وہ تعلیم یافتہ کی ڈگری دیتے ہیں، کیا وہ واقعی تعلیم یافتہ ہیں؟ تو آپ کیوں یافتہ کی ڈگری دلانا چاہتے ہیں؟ مہذب ہو جائیں، بہت بڑی بات۔ بہت شکریہ۔ عرفان خان صاحب۔ جی بہت شکریہ، السلام علیکم۔ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگی مبارک کرے ماشاءاللہ، اور لمبی زندگی دے۔ آپ جیسے لوگوں کی موجودگی ہمارے لیے بڑی نعمت ہے الحمدللہ۔ اصل میں ہمیشہ سے آپ کو فالو کرتے رہے، لیکن ابان صاحب کی وجہ سے پچھلے تقریباً 1.5-2 سال سے زیادہ ماشاءاللہ فالوئنگ بڑھ گئی ہے۔ میری اصل میں آپ سے گزارش تھی، چونکہ یہ میری تمنا ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو ہمارے درمیان میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ علم ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی یادداشتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے چھوڑ جائیں۔ تو اس کی میری آپ سے جو گزارش تھی وہ یہ تھی کہ ہماری جو بیٹیاں ہیں، ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ان کی کریکٹر بلڈنگ کے لیے کوئی ایسی دستاویزات ہونی چاہیے جو آپ لکھیں، ریکارڈ تو ہو رہا ہوگا نا، اچھی طرح لکھیں، خوب لکھیں، اور مرد حضرات جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کو فالو کریں گے انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں گی اور اس کو سنجیدگی سے لیں گی، اور کوشش کریں کہ اگر پاسبل ہے یا میں فالو نہیں کر رہا ہوں
کہ یوٹیوب چینل بھی اگر آپ کا ہو تو بہت ہی مناسب ہوگا. بہت شکریہ. بڑی نوازش. آپ کو نہیں معلوم ہے کہ جو آپ نے کہا ہے آپ کے اس جملے میں میرے لیے کس قدر شرمندگی کا سامان موجود ہے، لیکن مجھے آپ کی ایک بات کا بہت لطف آیا ہے کہ کردار سازی صرف ماؤں بہنوں بیٹیوں کی ہونا چاہیے. بہت لطف آیا ہے مجھے اس کا. ان کی قسمت سازی، ان کی زندگی سازی عورتوں کی، ان کے روزمرہ کے آداب کی سازی، ان کی تہذیب سازی وہ مردوں کا حصہ ہے. لیکن کردار سازی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی ہونا چاہیے. جیسے میرے ملک میں جسے ہم اپنی عزت کہتے ہیں نا مرد، تو اس کے لیے ہمیشہ ایک عورت قتل ہوتی ہے. ڈاکٹر شکیل صاحب، اصل میں معافی چاہتا ہوں دوبارہ بولنے کی، لیکن چونکہ یہ میں نے انگلش میں لکھا ہوا تھا تو مجھے وہی ایک صحیح جو سمجھ میں آیا میں اتفاقاً غلطی سے میں عرض کروں، میں اتفاقاً غلطی سے انگریزی سمجھ لیتی ہوں، تو اگر آپ انگریزی میں بھی بول دیتے تو میں سمجھ لیتی. جی میں وہی پڑھ دیتا ہوں. اصل میں چونکہ میں نے اس میں چیٹ باکس میں لکھا تھا تو میں نے کوشش کی کہ میں اپنی اردو بہتر کرنے کے لیے آپ سے اردو میں بول دوں. اس کی وجہ سے یقیناً میں نے مسٹیپ کیا ہے اس میں. بہنوں بیٹیوں ہی کی کردار سازی ہونی چاہیے. ہرگز یہ نہیں تھا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہوا اس طرح سے کہ پچھلے چند سالوں سے یا چند برسوں سے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنی ماں کا اچھا بیٹا ہوں. میرا اپنا ذاتی خیال ہے، اس لیے کہ میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑ کے میری اس طرح تربیت کی ہے، ہر چیز میں میری ہیلپ کی ہے کہ آج میں کبھی جب اپنے فارغ وقت میں بھی ہوتا ہوں تو ان کی یاد میں رو پڑتا ہوں کہ انہوں نے میری کس طرح پیاری سے تربیت کی تھی چیزوں کی. تو میرا خیال ہے کہ جب اپنی میں بہنوں بھائیوں اور بیٹیوں کو دیکھتا ہوں یا بچیوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ چیز مسنگ دکھائی دیتی ہے کہ وہ اپنے چیزوں کو اس طرح سے انٹریکیسی سے نہیں کرتی جس طرح کہ میں نے اپنی ماں کو اپنے لیے کرتے دیکھا تھا. یہ میری گزارشات تھی بیسیکلی. بڑی نوازش ہے. میں ایک بات کا ایک تھوڑا سا اعادہ کرنا چاہوں گی، اگر کچھ کسی کو سوال کرنے کا انتظار کرنا پڑے تو ان کی بڑی نوازش. میں نے ایک بات شروع یہ کی تھی کہ تہذیب کی ضرورت ہے کہ انسان کا ایک اخلاقی وجود ہو، اور میں نے شاید یہ بھی کہنے کی کوشش کی کہ تہذیب جو ہے وہ اعتدال اور احتیاط کے ایک انتہائی نفیس امتزاج کے عطر کا نام ہے. میں نے ضرور یہ کہا کہ دین اس تہذیب کے اصول متعین کرتا ہے، اور میں نے دین میں کسی ایک دین کا نام نہیں لیا. اور کوئی بھی ہو، دین کا آئین حد سے گزرنے کی اجازت دیتا ہی نہیں. اور یقیناً یہ سوال پیدا ہو رہے تھے جو شاید آپ میں سب بھی پوچھیں گے، اور میں اس کو پہلے سے سوچنا چاہتی ہوں کہ پھر فرد کی آزادی کیا رہ گئی معاشرے میں. فرد کس کو کہتے ہیں؟ فرد کیا کرے؟ نہیں، فرد کی آزادی اس سے متاثر نہیں ہوتی، اس لیے کہ تہذیب کا آئین انسان کو حد سے گزرنے کی اجازت نہیں دیتا. دین کا آئین بھی حد سے گزرنے کی اجازت نہیں دیتا. آزادی امکان سے انکار کا نام نہیں ہے، آزادی اس امکان کے اقرار کا نام ہے، اور امکان کے بغیر تلاش اور دریافت نہیں ہو سکتی. ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے لیے امکان کم کیے ہیں، اور اسی لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہم تہذیب سے فاصلے پر ہوتے جا رہے ہیں. جی معافی چاہتی ہوں. جی ارشاد. ڈاکٹر شکیل صاحب آپ کا سوال تھا. جی السلام علیکم عارف صاحب. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ خیریت سے؟ جی میں نے آپ کو پہچانا، میں نے آپ کو پہچانا. اچھا آپ کی ملاقات ادبی کانفرنس کراچی میں ہوئی تھی. جی آپ نے میری پہلے سوال کا جواب دیا کہ تہذیب اور اقدار میں کیا، اور میں جو سمجھا ہوں وہ یہ سمجھا ہوں کہ تہذیب کسی مذہب یا کسی جغرافیائی حدود کی پابند نہیں ہوتی. یہ میں سمجھا ہوں آپ کی گفتگو سے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ثقافتیں جدا جدا ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک ہندو بھی مہذب ہو سکتا ہے اور ایک مسلم بھی مہذب ہو سکتا ہے، لیکن کچھ ثقافتیں اور کبھی کبھی ہم ان کو مکس کرنے یا ان کے اقرار یا انکار کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ صاحب یہ چیز کرنی چاہیے
یا یہ چیز یہاں نہیں کرنی چاہیے, بسنت منانی چاہیے یا جہیز وغیرہ وغیرہ. تو اس پر میں دراصل کنفیوز ہوں, سوری, کہ تہذیب اور ثقافت میں کیا فرق ہے؟ میں ایک بات عرض کروں کہ میں جس کلچر کا ترجمہ لوگ تہذیب کرتے ہیں یا تہذیب کا ترجمہ کلچر کرتے ہیں, جی جی, وہ نہیں کرتے. عام طور پر لوگ کلچر کا ترجمہ ثقافت کرتے ہیں. کلچر کا عام ترجمہ ثقافت کیا جاتا ہے. دیکھیے دنیا میں دو چیزیں, ایک تمدن ہے. سوری, کلچر کا کیا ترجمہ کیا جائے گا؟ ثقافت عام طور پر لوگ کرتے ہیں, وہ ثقافت کرتے ہیں. میں اس کا ترجمہ تہذیب کرتی ہوں. اچھا اچھا. کلچر کا میری جو سمجھ میں بات آئی اپنی کم عقلی میں, کسی دن درست کر لوں گی اگر غلط ہوگا, میں اس کو کلچر کو تہذیب کہتی ہوں. اور سویلائزیشن تمدن ہے. تو دنیا میں فکر دو ہی چیزوں کی رہی ہمیشہ, تمدن اور تہذیب. ثقافت دراصل ہر تہذیب کے مقامی رنگ ہوتے ہیں. میں مقامی کہہ رہی ہوں, وہ ہر ایک گروہ کے ہو سکتے ہیں, ایک خاص فرقے کے ہو سکتے ہیں, ماننے والے کے ہو سکتے ہیں, لیکن اس سے کسی دوسرے پر زد نہیں پڑنا چاہیے. یہ تہذیب ہے. اچھا, جیسے کہ جو آپ نے سوال اٹھائے ہیں, ہمارے یہاں بہت بہت لطف کی باتیں ہوتی ہیں. اس وقت ہمارے پاکستان میں بہت زور ہے کہ نکاح مسجد میں ہونا چاہیے. مسجد کے بعد جو فوٹو سیشن ہے وہ بادشاہی مسجد میں ہونا چاہیے. تو بادشاہی مسجد والوں کی ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی ہیں, کیونکہ دلہن سجی بنی ہونے میں لدی وہاں پہنچتی. اور اس کے بعد والد محترم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو کچھ نہیں دیا, بس ایک چابی دی ہے, بس ایک لوہے کی چابی. اس چابی سے ایک گھر کھلتا ہے. اس گھر میں گھسنے سے پہلے کار نظر آتی ہے, اندر کا دروازہ ملازم آ کے کھولتے ہیں, سامان ضرورت ہر چیز سے لدی ہوئی. بتائیے کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ, خود کو یا دوسرے کو؟ اور دھوکہ دینا تہذیب کا کام نہیں ہے. میں بہت اپنی کم عقلی میں جانتی ہوں کہ تہذیب تو آپ کو ایک عجب طرح سے یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں جتنے تلخ سوال آئیں اور جب بھی زندگی آپ کو للکارے تو اس کا محبت بھرا جواب دینے کی صلاحیت آپ میں ہو. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سے دوسرا تھوڑا سا مختلف ہے, وہ ہم سے کوئی پوچھتا ہے تو ہم خفا ہو جاتے ہیں. خفا ہونے کی کیا بات, خواہ مخواہ میں بسنت کے پیچھے پڑ گئے میرے ملا. امیر خسرو لاہور آئے تھے تو بسنت آئی تھی. جی جی جی. امیر خسرو سے زیادہ پاک دل میرا کوئی ملا نہیں ہے. ان سے زیادہ کسی نے اس طرح کی زندگی بھی نہیں گزاری ہے. بسنت تھا کیا, اس قدر لطف کی بات تھی. شکرانہ ہے دراصل بسنت. جی جی. آج کا کسان تو بہت مختلف طریقے سے فصل اگاتا ہے. اس کسان نے جس نے دسمبر اور جنوری کے کوہرے کو اپنی جان پہ برداشت کر کے رات بھر کھیتوں کو پانی دیا تاکہ کوہرے سے فصل مرے نہیں, وہ جب فروری میں اس میں کوپل پھوٹتے دیکھتا ہے, جب وہ گندم کی بالی میں دانہ آتے دیکھتا ہے تو وہ شکرانہ ادا کرتا ہے. اور شکرانے کے لیے میرا خیال ہے کہ ہم تو اب شکرانہ بھی ایسے ادا کرتے ہیں جیسے تعزیت کر رہے ہیں. شکرانے کے لیے خوش ہونے کی ضرورت ہے, رنگ کی ضرورت ہے, ذائقے کی ضرورت ہے, قہقہے کی ضرورت ہے, ہنسنے کی ضرورت ہے. ہمارے لیے تو ہنسنا حرام ہوتا جاتا ہے. پہلے مسلمانوں پر سوچنا حرام ہوا تھا, صدیوں سے حرام ہے ان پہ سوچنا, اب ان پہ ہنسنا حرام ہوتا جاتا ہے. بسنت میں کیا چیز غیر اسلامی ہے؟ اچھا, جو چیز غیر اسلامی ہے اس کو نہیں روکا کیونکہ اس میں تاجر شامل ہے, اور تاجر کو سیاستدان خفا نہیں کر سکتا. بہت خوب. پتنگ کی ڈور کو جی جی ایک وہ مسالہ لگا دیا گیا کہ جو چھو جائے تو گردن کٹ جاتی ہے. جی جی جی. اچھا, لیکن ہوتا کیا ہے کہ طاقت والے وہ ڈور خریدتے ہیں اور غریب کی ہر پتنگ کاٹتے ہیں. تو غریب کی پتنگ کٹنے کے لیے سیاست دان کا گٹھ جوڑ ہے تجارت سے, تاجر سے. ووٹ تو وہ لائے گا, ووٹ تو ملک صاحب لائیں گے, زمیندار لائیں گے, پیر صاحب لائیں گے, سجادہ نشین لائیں گے. وہ ووٹوں کو کیسے گنوا دے؟ بہت خوب عارفہ صاحبہ, ویری ویل سیڈ, ماشاء اللہ. جی حفیظ صاحب کیلیفورنیا سے.
जी हफीज साहब, जी हफीज म्यूट कर लें अपने को हफीज साहब। शौकत भाई, जी मैं आपका तो फरमाइए। डॉक्टर साहिबा, आपकी गुफ्तगू और जो है बहुत ही माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लाइक की जाती है, और उसमें जो सबसे ज़्यादा ये है कसरे नफसी से जिस तरह आप बात करती है, शायद हमारे आज के दौर के लोगों में बहुत कम पाई जाती है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि मुसलमानों में नहीं पाई गई। जी, तो मेरा सवाल ये है यहाँ पे कि हम बचपन से ये सुनते आए कि मगरबी तहजीब और मशरक़ी तहजीब और इनका फ़र्क, और शायरों ने बड़ा मगरबी तहजीब को लान-तान किया। तो ये शायरों ने फ़र्क नहीं, जो कुछ है, शायरों, और फिर कुछ शायरों, कुछ शायरों, सही आपकी बात है। असल मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, नहीं नहीं इंजीनियर कमाल हूँ, करते तो इसलिए ज़रा सवाल पूछ लें, सवाल क्या है मैं आपका? तो वो जी। तो दूसरी बात ये है कि हमने सुनी लखनऊ की तहजीब, दक्कन की तहजीब, और उसको हमेशा सुपीरियर जाना, बजाय ये कि वो सिंध या पंजाब की कोई, मुझे पता नहीं कि तहजीब मौजूद है या नहीं, हमेशा यही सुना कि पंजाब में कोई तहजीब नहीं पाई जाती। तो आप ज़्यादा जानती हैं हमें, नहीं मैं बड़ों की बात कर रहा हूँ जो हमने बचपन भर बातें सुनी। तो इनमें आप कुछ रोशनी डालेंगी कि किस हद तक ये लखनऊ की तहजीब बढ़तर पहली थी या बात तो ये दक्कन अर्ज की? और करूंगी कि पंजाब में कोई तहजीब है या नहीं है, मगर मैं पंजाबी हूँ, इसलिए बहुत अच्छी बात। दूसरी बात आपसे ये अर्ज करूंगी कि ये कहना कि वहां कोई तहजीब है या नहीं, बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। सिंध, माफ कीजिएगा, मेरा ये यकीन नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं इस पर गुजारिश बिलीव नहीं लगता। आई एम मैं प्रोग्रेसिव। गुजारिश, बड़ी अच्छी बात है, मगर कुछ तो लोग यकीन रखते होंगे। मैं गुजारिश ही कर रही हूँ कि जी हाँ, नहीं आपको ताले में पूछ रहा हूँ। सिंध दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से, वजह फरमाया। 4000 कबले मसीह उन्होंने ग्रेट सिटी बना दिया था, न्यूयॉर्क बहुत बाद में बना। जी सही। तो तहजीब थी तो कुछ हुआ, और वो शावर से उस वक्त नहाते थे, चाहे वो मिट्टी का बना हुआ था, लेकिन आप सोचिए कि उनके पास ये गुंजाइश मौजूद थी। मगर चूंकि जिस चीज को हम जानते नहीं, हम हमेशा समझते हैं कि लखनऊ की तहजीब, मैंने फिर कहा, इलाके को, लोगों को, हम किस बात पे खफा हैं एक दूसरे से कि लखनऊ में तकिया मुअन्नस है और दिल्ली में तकिया मुजक्कर है। बाबा तकिया तो है ना, उसके मुजक्कर और मुअन्नस होने में क्यों इतनी लड़ाई? एक लहजे में उसको किसी तरह कह दिया। जबान, लिबास, खाना मेरे नजदीक रंग लाते हैं, जिंदगी में खुशबू लाते हैं, नए मंजर सामने लाते हैं, अखलाकी कदरें होना चाहिए। बात सिर्फ इतनी है, मैं तो वहीं खड़ी हूँ जहाँ खड़ी थी। बहुत शुक्रिया भाई, जनाब दरख्वास्त मेरी ये बहुत है अच्छा जवाब। कि बहुत से लोगों के सवाल आते हैं, अगर आप लोग हाथ उठा दे रेज कर लें तो आसानी हो जाएगी। शुक्रिया शुक्रिया। जी हाँ, प्लीज हाथ उठा लीजिए। ये ताहिर साहब, आपका सवाल था। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को। आजकल तहजीबों का तसादुम सही तलफ़्फ़ुज़ जो भी है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बहुत बात हो रही है। ये बैनुल-अक़वामी मसला है, हम सिंध और पंजाब तो मकामी मसले हैं। इस पर मैं चाहूँगा कि आप फरमाएं कि ये क्लैश का लफ्ज़ आया ही क्यों? तसादुम तो होने नहीं चाहिए तहजीबों में। पहली गुजारिश ये है कि मैं बिल्कुल नहीं फरमाती, मैं तो अर्ज करती हूँ, बल्कि अर्ज से भी कहीं नीचे गुजारिश है बिल्कुल। दूसरी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आजकल हम तहजीबों की तसादुम की बात करते हैं। उसके लिए थोड़ी सी तारीख देखिए कि जब कभी भी किसी एक ने किसी दूसरे पे गलबा पाना चाहा है, तो जिस चीज को बहाना बनाया वो तहजीब हुई। ये आज की बात नहीं है। वो हम पे चाहे यूनानी आते हों, हुन आते हों, आर्यन आते हों, कोई भी आता हो, सवाल ये पैदा होता है कि तसादुम तो है इंसान की ख्वाहिशात का। तसादुम तो कहीं मेरे और आपके अंदर की दुनिया है कि जो पहले नहीं है था वो अब भी ले। देखिए, मैं अक्सर सोचती हूँ कि पहली जंग अजीम हमने लड़ी, और वो उस वक्त हमारे पास अच्छी बंदूकों के अलावा कोई दूसरे हथियार नहीं थे, छोटे मोटे टैंक थे। हमने उनको बहुत चमकाया, बहुत आगे बढ़ाया। उस वक्त की जंग इलाके के लिए थी। दूसरी जंग अजीम में हम एटम बम लेके आए कि अब हम इलाके की बजाय जो इस इलाके का हुनर है और जो इस इलाके के हुनर का की बुनियाद है, जखीरा है, हम वो लेंगे। हमने वो भी ले लिया।
میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت کووڈ میں ہم تیسری جنگ عظیم میں ہیں. بالکل آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں ہے اور ہر شخص اس سے. اور یہ جو بات ہوئی ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں ختم ہو رہی ہے. ہم نے خود انسان کو بم بنا دیا. جسے کووڈ ہو جائے آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے. تنہا کرنے کا یہ بھی ایک تہذیب کی. اور آپ دیکھیے کہ میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ایک انتہائی سرمایہ دارانہ سازش ہے. بل گیٹس صاحب اس سے زیادہ کیا لاتے کہ صرف ایک جو اوپر کی سطح ہے دولت مندوں کی وہ رہ جائے اور باقی نہ رہے. جو آپ نے کہا کہ جسے ہم تہذیبوں کا تصادم کہتے ہیں، میرے خیال میں وہ صرف انسان کے نفس کی بنیاد پر تصادم ہے کہ جو دوسرے کے پاس ہے مجھے وہ بھی مل جانا چاہیے. اور اگر یہی کیفیت ہے تو ہم میں سے کوئی بھی اخلاقی نہیں، نہ مشرق میں نہ مغرب. مفادات کا تصادم. جی شکریہ. جی حفیظ صاحب کیلیفورنیا سے. جی حفیظ صاحب، حفیظ اللہ صاحب اگر آپ ہیں. اچھا نصرت صاحب، نصرت خواجہ صاحب آپ کا سوال تھا. جی نصرت صاحب آپ اگر نہیں ہے تو جنرل اشفاق بخاری صاحب. اشفاق بخاری. جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اشفاق بخاری بات کر رہا ہوں. جی اشفاق. سب سے پہلے تو میں میڈم عارفہ کا بہت شکریہ ادا کر رہا ہوں. پہلے بھی ہمیں ٹائم دیتی رہی ہے. بہت خوبصورت نشست تھا. میں نے سالٹ لیک سٹی یوٹا USA سے جوائن کیا ان کو، اور ان کی باتیں سن کر یقین جانے اپنے ملک کا احساس اور تہذیب کی جو خوبصورت انہوں نے ایک ویژن دیا. I totally agree with her. اور ایک اور چیز جو انہوں نے ٹچ کیا اسلام پوائنٹ آف ویو سے، میں کوئی عالم مفتی تو نہیں ہوں لیکن انہوں نے بہت خوبصورت الفاظ قرآن سے اٹھائے کہ اللہ نے انسان کو یا بنی آدم و یا ایھا الانسان، تو یہ پکار کے دیا ہے. تہذیب کے اندر دیکھیں جو میرے کچھ دوستوں نے یہاں سوالات بھی کیے کہ اگر یہ تہذیب اور اوریجن اسلام ہی ہے، قرآن ہی ہے، تو کیا وہ کنفلکٹ باقی عیسائی ہے، یہودی ہیں، مسلمان ہے، جو بھی ہے ان کا پھر اس کا کیا مطلب، ان کا تہذیب کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں رہے گی. تو دیکھیں ایک چیز ہے انسان کو میڈم نے یہی فرمایا نا، تخلیق، ہم تخلیق ہیں. دیکھیں ہم مخلوق ہیں، تو ہم کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمارے خالق ہے. اللہ نے جو نظام بنائے، یہ تہذیب میں جتنی اچھائی آتی ہیں، جتنی بھی اچھائی خیر ہے، اللہ تو خود فرمائے یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، اپنے رب کے بارے میں کس نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہے. تو جو اچھائی دنیا میں جہاں کہیں مل رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے جو بندے بھیجو انبیاء ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میڈم نے مدینہ کی لائف کی بات کی یہودیوں کے ساتھ. بہت سارے صحابہ، بہت سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو واقعات ہیں وہ پوری ایک روشن مثال ہیں تہذیب کی، وہ اچھائی ہے. باقی میں نے خود کلچر دیکھا، سعودی عرب کا بھی دیکھا، امریکہ کا بھی دیکھا، جرمنی، ادھر ادھر کنٹریز کا بھی دیکھا. محترم آپ کا سوال کیا ہے بعد میں؟ سوال ہمارا یہ ہے کہ جو تہذیب انہوں نے بتایا نا کہ کانفلکٹ ہیں یا اس کے اندر جو ہمارے پاس کنٹروورسی چیز ہے، وہ بیکاز آف اور اون ایگنورینس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جہالت ہے کہ شیعہ سنی، بریلوی، وہابی، یہ ساری جو چیز. یہ میرا ایک کامنٹ ہے، میں اس پہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ تہذیب کی ڈیفینیشن جو ہے نا، میں اگر آپ مجھے کائنڈلی ایک فیو سیکنڈز دیں، تہذیب کی ڈیفینیشن اسلام نے سکھائی ہے. اور میں سمجھتا ہوں تہذیب کی بہترین مثال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. That's all that what I want to say. بہت شکریہ. آپ کے نام سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، کوئی شبہ نہیں. مناج جی السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا. میں عارفہ محترمہ سے پہلی بار ان کا ویڈیو سنا تھا اور بہت ہی متاثر ہوا. میرا سوال تھا، ہماری اولاد، ہم لوگ ویسٹ میں ہیں، میں نیو جرسی سے بات کر رہا ہوں، میری فیملی یہیں ہے، میرے بچے یہیں پیدا ہوئے، یہیں رہتے ہیں. ویسٹ میں بچوں کو گرو اپ کرنے کے لیے اور اپنی تہذیب تمدن سے اٹیچ رکھنے کے لیے میں عارفہ صاحب سے پوچھوں گا کہ ان کے کیا کامنٹس اور ٹپس ہوں گے ہمارے لیے. I got 4 kids and I want to understand from her how do we bring them up actually keeping in touch with the culture that we all come from. میرا سوال تھا. جی شکریہ مناج خان صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے میں نہ ملا نہ سیاست دان، میں کوئی بیانیہ نہیں لکھ سکتی.
آپ اپنے حالات کو سمجھتے ہیں, آپ اپنی زندگی کی قدروں کو سمجھتے ہیں, آپ اپنی ترجیحات کو سمجھتے ہیں, آپ اپنے امکان کو سمجھتے ہیں, آپ اپنی قوت کو سمجھتے ہیں, تو آپ سے بہتر تو کوئی اس کا بیانیہ لکھ نہیں سکتا, آپ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. نشرت اعظمی صاحبہ. السلام علیکم ڈاکٹر عارفہ صاحب, آپ نے بہت اچھی گفتگو کی. میں نشرہ عظیمی لاہور سے بول رہی ہوں, بہت مجھے اچھی لگی. میرا کوشچن یہ ہے کہ جتنی بھی آپ نے باتیں کی ہیں یہ سماجی تبدیلی کی باتیں ہیں, اور سب سے جو ایسنس ہے وہ یہ ہے کہ نفس, اپنے نفس, جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے کائنات کو پہچان لیا. انسانوں کے درمیان جتنے بھی اختلافات ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں جب انسان اپنے نفس کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے. یہ الگ بات ہے. بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں سماجی تبدیلی کا کوئی پلیٹ فارم نظر نہیں آ رہا. یونیورسٹیز اور کالجز میں ہمیں باقاعدہ سے تربیت جو خود غرضی کی دی جا رہی ہے, اور ہمیں باقاعدہ سے بے ادبی کی طرف راغب کیا جا رہا ہے, بہت ہی ہمیں آبجیکٹو بنایا جا رہا ہے. پھر جب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ 3 طبقات نظر آ جاتے ہیں, مڈل کلاس. سوال کریں آپ. کوشچن میرا یہ ہے کہ سوشل چینج, سماجی تبدیلی ایسی آئے جس میں ہمیں تہذیب کے اندر, جب تک تہذیب تفکر اور علم کی طرف نہیں جائے گی وہ تمام ثقافتوں کو اپنے اندر نہیں سمیٹے گی. یہ ثقافتیں بہت خوبصورت ہیں, بلوچستان, سندھ, پنجاب, ان سب کو سمونے کے لیے علم اور تفکر کا ہونا بہت ضروری ہے, جو قرآن پاک میں 750 سے زیادہ آیات. پلیز آپ سوال کریں پلیز. تو کوشچن یہ ہے کہ کیسے چینج آئے, کون سا پلیٹ فارم ہے جہاں سے ہم یہ چینج لے کے آئیں, یہ تبدیلی لے کے آئیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی ڈاکٹر. اس کا ایک ہی پلیٹ فارم ہے, وہ ہے ہماری آپ کی اپنی ذات. بہت شکریہ. جی حفیظ صاحب, آپ کا کوئی کمنٹ تھا؟ حفیظ صاحب. جی السلام علیکم, حسن جعفری یہاں واشنگٹن ڈی سی سے. السلام علیکم عارفہ خالہ. جیتے رہو, خوش رہو. تم کہاں سے آ گئے؟ میری خوش قسمتی ہے کہ آج مجھے لنک مل گیا. تو میں ایسی میں سوچ رہا تھا جب آپ بات کر رہی تھیں اور آپ بیسیکلی کلیریفائی کر رہی تھیں ہم سب کے لیے کہ تہذیب کیا ہے اور ثقافت اور اقدار کیا ہیں, تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ویسے تو ظاہر تہذیب میں جمود نہیں ہے جیسے آپ نے بھی کہا, لیکن میں جب دیکھتا ہوں ماضی میں اب بھی, تو کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی سمجھتا ہے کہ اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے, کچھ چیزیں ہیں جو کہ پازیٹیو چینج لاتی ہیں. اور ماضی میں آپ جب بھی دیکھتے ہیں تو جب کوئی پازیٹیو چینجز آئے, یہ سوالات آئیڈیاز آئے, تو ان کو کئی مرتبہ یہ کہہ کے دبایا گیا کہ یہ ہمارے ماں باپ نے کبھی نہیں کیا, ہمارے آباء و اجداد نے کبھی نہیں کیا, ہمارے اقدار کے خلاف ہے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اس میں بیسیکلی آدمی کا اپنا باعث ہوتا ہے کہ اس کو وہ کس چیز کو وہ سمجھتا ہے کہ واقعی اس کی وہ قدر ہے, اس کی تہذیب ہے, اور کیا چیز اصل میں نہیں ہے اس کی قدر. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ویسے تو آپ نے ظاہر آپ کی پوری گفتگو اس ٹاپک پہ تھی. میرا یہ خیال ہے کہ جو تہذیب کا اظہار ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے, اس کی بنیاد مختلف نہیں ہو سکتی. جو آپ کو پسند نہیں اس کو مت اختیار کیجیے, جو آپ کی ترجیحات سے کہیں بھی ٹکراؤ کرتا ہے اس سے الگ ہو جائیے. اس میں ایک ذرا سی احتیاط سے گزرنا پڑتا ہے, اور احتیاط میرا خیال ہے تہذیب کا دوسرا نام ہے. زہرا زبیری صاحب, آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی میری ذرا ایک مختلف سی وہ ہے, کیونکہ میں نے اتنے سال یہاں پر 47 ایئرز میں نے یہ کوشش کی ہے کہ لوگوں میں یہ تعصب کی وہ ہو, لیکن یہ جو ہے نا ایک لفظ کے اسلام میں یہ دوسرے کافر, ہم لوگ کافروں کے بیچ میں رہ رہے ہیں, یہ جو کانسیپٹ ہے نا, تو اس کو کیسے مطلب ہو از سنگلی ریسپانسبل فار دس. اب ہماری اتنی مہذب ہماری کمیونٹی ہے یہاں پر, بہت سارے لوگ بے حد دے فالو آل دا رولز جو آپ نے کہے تہذیب کے جو بیسک ہوتے ہیں ہر ایک کے لیے کامن ہے. تو میں نے کوشش کی ہے کہ ساری کمیونٹیز کو ملا کے کام کریں, لیکن ہمارے یہاں کوشش یہ رہتی ہے کہ کافروں سے نہیں ملنا. تو اس کا ہو از سنگلی ریسپانسبل مولوی, یا ہمارے قرآن شریف میں کوئی آیتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے دس از بیکمنگ سو پریویلنٹ کہ پیپل فیل کہ یہ لوگ کافر ہیں. اگر آپ مجھے سچ بولنے کی اجازت دے دیں. بالکل بالکل. اور ناراضی کو تو میں ہمیشہ
मेरा ख्याल है दावत देती फिरती हूँ, मगर इसके बावजूद देखिए किसने कहा था कि आके काफिरों के मुल्क में रहिए? हाँ बिल्कुल, बस खत्म, वो तो एग्रीड बस है, बात लेकिन बस बात खत्म। तो हु इज काफिर रिस्पॉन्सिबल फॉर नहीं, दिस कॉन्सेप्ट? नहीं, देखिए काफिर के यहाँ जिंदगी आराम से गुजरती है, सही, उसके यहाँ एक इंसाफ होता है, वो भी सही, उसके यहाँ तालीम अच्छी होती है, वो भी सही, मगर वो काफिर है। तो सरकार आ जाइए, हम मुसलमानों में बहुत अच्छी जिंदगी गुजरवाएगा आपकी मेरा मुल्ला। शुक्रिया। दावत एक बार इशरत साहब, इशरत। हेलो जी एक मिनट, मैं अभी एक मिनट, इशरत साहब पहले उसके बाद आप जी अनम्यूट करें। हेलो जी आप बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। जी, हम अमेरिका से बोल रहे हैं डॉक्टर आरिफा को सुनने को। जी जो फरमाइए, क्या सवाल आपका? क्या बहुत देर हो चुकी है? अभी देने को कभी कोई गुंजाइश है? हाँ बेटी, हासिल हो जाएगा इंशाल्लाह। जी जनाब इशरत साहब का सवाल आपका है भाई, आप माइक को अनम्यूट करें फिर पूछें। हेलो जी जी जी, सिर्फ 1 घंटा देर से आपका आई हैं आप। प्रोग्राम खत्म हो चुका है बीबी? जी नहीं मैम, आपके लिए मौजूद हूँ, आप हुक्म कीजिए। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए। साफ सुनाई नहीं दे रहा, कट जा रहा है बीच में आपकी आवाज। वो आपका कोई लोकल नेटवर्क का इशू है, आपके वाईफाई का इशू है। बहुत साफ आवाज आ रही है उनकी और तस्वीर भी साफ आ रही है। ऐसा सवाल आपका कुछ था? बीबी प्रोग्राम को सिर्फ 1.5 घंटा हो चुका है, आप सवाल कर सकती हैं। जी ताहिर साहब, आप सवाल को पूछे आप। जी जी, मैं आप से कह रहा था कि आज बिलमुशाफा तो आज पहली दफा मुलाकात हो रही है आपसे। वीडियो पे आपसे तारुफ था कल्चरल सेंटर में कराची में, आप बोलती रही हैं, उसमें बड़ी मोहब्बत से आप कहती हैं ज़ियाउल हक मेरे महबूब, इतने प्यार से कहती हैं कि मुझे भी उनसे मोहब्बत हो गई। तो मेरा सवाल ये है कि उस दौर में पाकिस्तानी तहजीब पे क्या असरात पड़े और क्या वो आज तक उसका असर आप देखती हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि उस तहजीब में हमने कांटे बोए और अब उनकी फसल काट रहे वेल बहुत दुरुस्त, माशाअल्लाह। हाफिज साहब, आप हाफिज साहब प्लीज गो अहेड। आरिफा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी क्लैरिफिकेशंस का। और मैं ये समझता हूँ और अपनी ज़िंदगी गुजारने के बाद कि जो तवज्जो हमारे माँ बाप ने हम पर दी थी तहजीब के एतबार से, तहजीब की मद में हम अपने बच्चों को नहीं दे सके। इसमें कोई शुबा नहीं कि बाहर रहता है जब इंसान तो उसको ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं क्योंकि माहौल एक मुख्तलिफ होता है। लेकिन फिर भी अगर आप उन बुनियादों को जो आपने पेश की, सबसे पहली बात यह है कि एक्सेप्टेंस ऑफ। प्लीज सवाल करें प्लीज। तो मैं ये पूछना, आपने असल में मेरे सवाल का जवाब तो दे दिया कि आपने ये कहा कि असल में जिम्मेदारी हमारी है और कहीं से ये नहीं आएगा, इंडिविजुअल। और बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू। ओके इशरत साहब, आपका सवाल था कोई? आवाज नहीं आ रही आपकी, आपका आई। अच्छा किसी और साहब का कोई सवाल है? कोई साहब कुछ और सवाल कहना चाहेंगे? तो शुक्रिया अदा करें उनका, बहुत ज्यादा रात हो गई होगी। तारीफ में कमेंट्स माशाल्लाह बेंतियां आए, आप खुद ही पढ़ लीजिए, मैं उसको चाहता नहीं, हालांकि उसकी जरूरत नहीं थी, वो तो नुमाया था, तो मैंने पहले ही किया था आपके बारे में। आपको इस मल्ले के लोगों को एतराफ है आपके, बहरहाल आपकी इन काबिशों। मैं आपसे एक इजाजत चाहती हूँ, जमाल नजमी साहब ने एक पैगाम लिखकर भेजा है और उसका जवाब दे देना चाहिए। उन्होंने कहा, if times allows and if you feel like answering question is raised that Punjabi have abundant Punjabi and their mother tongue. At the same time, Punjabis have adopted Urdu as their own. What is your opinion? मेरी राय का क्या होगा? तारीख लिख चुकी है, जितनी खिदमत उर्दू की तारीखी तौर पर लाहौर ने की है उतनी दिल्ली और लखनऊ ने नहीं की। वो लोग बोलते जरूर थे जबान, मगर वो जबान लिखी यहाँ ज्यादा गई, छापी यहाँ ज्यादा गई, तरवीज उसकी ज्यादा हुई, तबलीग उसकी ज्यादा हुई।
اور میں بہت ممنون ہوں ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے طور پر اس بات کو بہتر سے جانا اور سمجھا. میں بہت ممنون رہوں. آپ کی کوئی کتاب زیر طبع ہے؟ میں خود زیر طبع ہوں ابھی تک. نہیں، انشاءاللہ آپ پر لکھیے، ہم ویٹ کریں گے. شوکت بھائی پھر آپ کوشش کیجئے کہ جلد ہی ملاقات ہو اور کسی اور موضوع پہ آپ کے خیالات سے مستفید ہوں. شکریہ آپ لوگوں کا. کوئی اور صاحب کچھ کہنا چاہیں قبل اس کے کہ میں اجازت لینا چاہوں آپ لوگوں سے؟ نہیں آپ ضرور پوچھ لیجئے. جو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں ضرور سوال پوچھ لیں. کوئی جناب ایک عرض تھی کہ جیسے بھائی نے کہا کہ ڈاکٹر عارفہ وی نیڈ سم بکس فرام یو. آپ کی اپنی کتابیں اباؤٹ پاکستان ہسٹری اینڈ اباؤٹ آور کلچرل ڈیولپمنٹ وہ چاہیے سب کی تعلیم و تربیت کے لیے، جس میں کہ شاید مردوں کی زیادہ ضرورت ہے. میں ایک گزارش کروں کہ اس دنیا میں لوگوں کی اخلاقی تربیت کے لیے بہت کتابیں لکھی گئیں. کچھ اتاری گئیں، کچھ لکھی گئیں. جو اتاری گئیں ان سے ہم نے نہیں سیکھا، جو لکھی گئیں ان سے ہم نے نہیں سیکھا. تو ایک بیچاری عارفہ کی کتاب سے آپ سیکھ لیں گے. بڑی نوازش. آپ نے پھر کثرت نفسی سے کام لیا. اگر خواجہ آزاد اگر کوئی آپ کے ذہن میں مزید سوال یا کمنٹ نہیں ہے تو ماشاءاللہ ہمارا پروگرام کو تقریباً 1.5 گھنٹے سے چل رہا ہے اور ابھی بھی لگتا ہے تشنگی سے رہ گئی. میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ آپ کی گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ لوگ اس کو اپنے دل کے کانوں سے محسوس کرتے ہیں اور اثر لیتے ہیں. آپ کی محبت، میں آپ کی محبت کہ آپ نے میری دعوت قبول کی اور آپ جب حکم آپ مجھے حکم دیجیے. آپ مجھے شاباش. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. شوکت صاحب اگر آپ اجازت دیں جی فرمائیے. تو میرا خیال آپ نے مجھے وہ ویڈیو میری وہ کی ہوئی ہے، بلاک کی ہوئی ہے میرا خیال. میں کون سا بلاک کرنے والا تھا؟ ہاں آپ خود کھول لیجیے. نہیں وہ نہیں آن نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ یو کین اسٹارٹ. چلیے بتائیے کیا مسئلہ ہے. اچھا میں اس سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک تو پہلے بہت بہت شکریہ ان کا تشریف لانے کا اور بہت خوشی ہوئی آپ کو سن کر. اور یہاں پر ارباب ذوق ایک ہماری ہے ایسوسیشن، اس کا ہر مہینے اجلاس ہوتا ہے. پچھلی مرتبہ اس مہینے ہمارے رضیہ فصیح احمد آئی تھی ہمارے پروگرام میں، اور اگلا پروگرام ہمارا 7 فروری کو ہے جس میں شمس الرحمان فاروقی پر ہم کر رہے ہیں، اور ان کی صاحبزادی مہر افشاں فاروقی جو پروفیسر ہیں یونیورسٹی ورجینیا میں، وہ بھی تشریف لائیں گی. تو آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے آن بہاف آف ارباب ذوق شمالی امریکہ کہ آپ اگر ادب اور سماج کے اوپر ایک کوئی اپنا ایک لیکچر ہمیں دیں اسی وقت کہ واٹ از لٹریچر، کیوں ضروری ہے ایک سماج کی. آپ کے پاس مہر افشاں فاروقی آ رہے ہیں، ان سے بہتر اس پر بات کرنے کے لیے. نہیں وہ 7 فروری کے نہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں. ہم ایک پورا سیشن آپ پہ کریں گے. بڑی نوازش ہے. میں ایک مزدور عورت ہوں. آپ مجھے بتلائیے گا، ہم دیکھیں گے، وقت ہوگا تو میں حاضر ہو جاؤں گی. شکریہ بہت. اچھا بہت شکریہ. خاتون حضرات ماشاءاللہ آج تقریباً 80 سے زیادہ لوگوں نے دنیا کے مختلف کونوں سے آئے، اور اس میں یہ اچھی خاصی تعداد آپ کے طالبات کی بھی تھی اور ان کے بڑے عمدہ کمنٹس یہاں پر آئے جو آپ نے شاید پڑھ لی ہوں. بہرحال میں بے انتہا مشکور ہوں کہ آپ نے میری دعوت قبول کی اور آئے اور ہم کو تھوڑا سا سوچنے اور غور کرنے کی دعوت دی اور مجبور کیا. آئی ہوپ کہ ہم نے کچھ سیکھا ہو ایسے. اور بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنی قدموں کو پہچانے کیا تھے. اس کے لیے نہ کوئی مذہب کی قید ہے نہ کسی معاشی کی قید ہے. اگر قید ہے تو ہماری اپنی سوچ ہے. اگر ہماری سوچ صحیح ہو جائے اور ہم ایک انسان بن جائیں اور اگر توجہ دے لیں حقوق العباد کے اوپر جو کہ ہر مذہب کا حصہ ہیں، تو میرا خیال ہم کامیاب ہو جائیں گے اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی. عارفہ صاحبہ کو آخری جملہ آپ کہنا چاہیں، پیغام دینا چاہیں کچھ آپ؟ میری کیا مجال کہ میں کسی کو پیغام دوں، لیکن اتنی صرف کہنا چاہوں گی کہ میں تہذیب کو لازمی سمجھتی ہوں زندگی کے اخلاقی وجود کے لیے، اور لازمی سمجھتی ہوں زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی جرت کے لیے. اپنے امکان کو بڑھانے کا حوصلہ تہذیب دیتی ہے، اور ترقی کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ آزاد کا. سمجھتے ہیں انشاءاللہ بڑی نوازش. بہت شکریہ. بہت شکریہ.